اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی، یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، حضور کی نسبتوں کے بارے میں، اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ اتنی دور لے جایا جا رہا ہے، اتنا فکری انتشار۔ نہیں کہا حضرت ربیہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے۔ انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوسی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیہ تو مجھے وضو کراتا رہتا ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تم آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ یہ بھی کو بات ہوئی۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل لو کرے۔ میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی۔ میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی۔ میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا، میں نے ضائع کر دیا۔ فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن۔ میں ٹھہر گیا، فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر۔ کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے۔ میں واپس آیا، سنو یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر۔ ساری تیاریاں کر کے دیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ تو حضرت ربیہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں، آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے،
6 یا 10 مہینے تھی ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے باز ہی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے۔ اب صحابی پہ کچھ شک کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، بیسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا، یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے بس لیٹ ہیں آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے؟ کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، منع کیا ہوا اس بات؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لے باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال، صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے اوہ ہو، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے، کوئی پوچھے نہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک نے، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے ہی لینے ہیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دوربے بہا دیے۔ یہ دوربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا شعرات تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دوربے کیا ہے۔ لفظ دوربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، تو انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ، یہ لفظ دوربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے۔ دور علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، دور بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، دور بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے۔ اب سمجھ آئی یہ بات کی، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو
جب وہ نانا مانا یہودی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں؟ کہنے لگا جی پورے لینے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کل آ جانا، سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے، تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے۔ حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے۔ کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں، کوئی صوفہ نہیں رکھا، وہ پھولوں کے ہار میں حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، بلا۔ فرماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے۔ فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی عرض نہیں۔ کہتے وہ بھی دے دی۔ حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا، دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے۔ کہتے قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی۔ محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے، حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا، فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے۔ وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے، بتانا ہے مجھے، وہاں آ کے میں جا رہا ہوں، مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا۔ کہتے ہیں میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی۔ میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کے، کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں، جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے، یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا، عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات۔ گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے۔ عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہو تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی، دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا۔ میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا۔ حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ ہے، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے، ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی، بہت سارے خرچے۔ یہ جو جائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اکٹھے جو ہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6، اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی، ہوتا ہے نا جی ایسے، تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے، دوڑتے رہتے، اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں، کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں، بڑے مسئلے بنتے ہیں، لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ مسلم میں ہے، جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا، واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، سب لوگ آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گیا، کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے، تو میں مایوس بھی تھا، ذرا پیچھے رہ گیا، پریشان تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا،
ادھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نہ آگے گئے، سب سے آگے۔ حضور نے 2 4 5 دفعہ نہ پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں، حضور اعلانیہ فرمانے لگے، بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گیا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے؟ وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا، فلانا کدھر گیا، ایک ایک کا نام لیں گے۔ حضور نام لیں گے ہماری موج بن جائے گی۔ نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا، جابر نہیں نظر آ رہے۔ حضور ان کا اونٹ کمزور ہے، پیچھے رہ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو۔ قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے۔ جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس۔ اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں۔ ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جا، وہ بھی ساتھ مل جائے۔ لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا۔ حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے میں جو کہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا، میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، اور وہ بھی پرانی جو چل ہی نہیں سکتی، یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی تو حضور مسکراتے جا رہے۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ بڑے ہلکے سے مسکرا، اوے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ دوڑتا گیا، دوڑتا۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا، لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے، کیسے، کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا، بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھبکی مل گئی ہے۔ تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا، چلاکی کر گیا، بس تھبکی مل گئی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں میں نکل گیا آگے، حضور کی تھبکی جو ملی تھی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے، خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے۔ تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار، ہم بھی تیرے قافلے میں، ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ٹھہرے کھانے پینے کو، نماز پڑھنے۔ نبی کریم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو کہا یا رسول اللہ حضور حکم؟ تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا، بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے، بیمار ہو کے، کمزور ہو کے۔ کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ حضور آپ کا یہ؟ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ کتنے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا۔ فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا۔ 6-7 نہیں، میں تو پورے، حساب سیدھا، 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا۔ حضور پھر بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے؟ حضور ہیں۔ فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو، میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی۔
میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی، آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتو نون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے، بڑی محبت سے سجا کے، سوار کے، نکھار کے، تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا، میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے؟ کہتے حضور نے نکیل تھامی، میں واپس پلٹا، بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا، حضور نے آواز دی، جابر ذرا سن تو صحیح۔ کہتے میں واپس آیا ہوں تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا، سب سے آگے نکل جاتا۔ اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا۔ اور پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں۔ فرمایا رکھ لو، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو، میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا علم۔ آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں، اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ اور میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، عدل کرتے دیکھا، انصاف کرتے دیکھا، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے،
گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی، وہ جو بات۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے۔ تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ انہوں نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یا یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ دے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی۔ اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتہ، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا، بخاری مسلم کے لفظ سنو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرماتے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی۔ تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، کیا ہوا؟ کس کی مبارک دے رہے ہو؟ اس کی حضور اللہ نے بیٹا دیے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھے، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ،
کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنی، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا، میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں ذرا۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوں، مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا، کہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کو سمجھ آ رہے ہیں؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کا دفتر، بولیے امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان سے تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کر دیا، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تہلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے۔ ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے، اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا تھا، تھوڑا آرام بھی کر لیے گا۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے گا۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا
میں نے کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا، آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی، تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو، پھل کو، کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے۔ اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر، تو میری بارگاہ میں جھک جا۔ بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دولت کا کرتا ہے، کوئی شہرت کا کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے، دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے؟ آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی، یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے؟ پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان۔ نشئی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ سارے نشے ہیں، مختلف قسم کا نشہ۔ اب مانتے نہیں اس بات کو، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل ہے ماننا، ورنہ کرتے ہیں ہم، ہمارا مزاج ہے۔ یہ گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے، یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے۔ دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں، بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ غیبت کا، چغلی کا، بددیانتی کا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔